عقیدہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے داہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں، اور کافروں کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ یہاں سے ہاتھ ڈال کر پیچھے سے نکال کر ان کے الٹے ہاتھ میں ان کے نام اعمال کو دیا جائے گا جو ایمان نہیں لائے تھے۔ عقیدہ حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا اور حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 ماہ کی راہ ہے، یعنی اتنا بڑا حوض ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کا سفر، اتنا بڑا حوض جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ حوض ہوگا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں گے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو 1 مرتبہ حوض کوثر پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ یہی خیر کثیر، یہی کوثر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر زاویے پر قائم ہیں، یعنی چوکون ہیں چاروں طرف سے، اور اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہے، جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ عقیدہ میزان حق ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو، اور یہاں میزان سے مراد عمل تولنے والا ترازو جس پر اعمال بندوں کے تولے جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد کو تولا جائے گا۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھے گا، یعنی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دنیا میں جو چیز بھاری ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے نا، اور وہاں پر معاملہ الٹا ہوگا، جو بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ نیکی اگر زیادہ ہوگی، نیکی کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ اوپر کی طرف جائے گا، گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اور گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ یعنی دنیا کے ترازو کے مقابلے میں نامہ اعمال کا ترازو الٹا چلے گا۔ آگے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے مقام محمود عطا فرمایا، مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تمام اولین آخرین حضور کی حمد و ستائش کریں گے۔ تمام اولین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی ہیں، وہ مقام محمود ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور سب مل کر حضور پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، حضور کی نعت پڑھیں گے سب مل کر کے، وہاں اپنے اپنے انداز میں پیش کریں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں نا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، جب میدان محشر قائم ہو تو مجھ سے خدمت کے قدسی جو فرشتے حضور کی بارگاہ میں خدمت پر اس وقت معمور ہوں گے، وہ کہے، کیا کہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، کیا پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی جو سلام تم دنیا میں پڑھتے تھے نا، اے احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سلام کو اب تم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے پڑھو، تو ہر عاشق اپنے اپنے انداز میں حضور کی نعت، حضور کی تعریف وہاں بیان کرے گا۔ آگے فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لوائے حمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب اس کے نیچے ہوں گے۔ تمام اہل ایمان، تمام مومنین، چاہے وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو، سب کے سب قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کے تلے ہوں گے، اور
صراط حق ہے، یعنی پل صراط حق ہے، کوئی پل صراط کا انکار کرنے والا، کوئی انکار کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور پل صراط یعنی وہ راستہ ہے جس کو سب کو پار کرنا ہے، نیکوں کو بھی اسی پر سے گزرنا ہے، کیونکہ وہ پل صراط بنا ہے جہنم کے اوپر، اور جہنم کے اوپر اس راستے کو پار کر کے جنت کا راستہ ہے۔ جب جو نیک اعمال والا ہوگا اس کو پار کرے گا اور اپنی جنت اپنے مقام پر پہنچ جائے گا، اور جو بد عمل والا ہوگا تو اس کے متعلق سماعت فرمایا گیا۔ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء کرام اور مرسلین نظام، پھر یہ امت یعنی حضور کی امت، پھر دیگر انبیاء کرام کی امتیں، یعنی حسب مراتب جس نبی کا مرتبہ، جس حضور کے بعد جس کا مرتبہ ہے، پھر جس کا مرتبہ ہے، پھر جس کا مرتبہ ہے، ان انبیاء کی امتیں حضور کے بعد ایک کے بعد دیگر جنت میں جائے گی، تو اسی راستے سے ہو کر کے گزرے گی، سب کو پل صراط پار کرنا ہے۔ اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، یعنی اپنے اپنے عمل کے حساب سے لوگ پل صراط پار کریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کہ ابھی یہاں چمکی اور ابھی یہاں نظر آتی ہے، بجلی کی رفتار روشنی کی رفتار سے گزریں گے، لائٹ کی رفتار سے گزریں گے، یعنی ابھی ادھر چمکے ادھر غائب، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا کہ پل صراط وہ پار کر جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض تیز ہوا کی طرح، اور کوئی ایسے اڑیں گے، ایسے چلیں گے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے، اور بعض آدمی کی طرح جیسے انسان نارملی چلتا ہے اس طریقے سے دوڑتے ہوئے، اور بعض لوگ پل صراط پر چلتے ہوئے جائیں گے، اور بعض لوگ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، پل صراط کو پار کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اشخاص کمر کے بل گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، اور کوئی چیٹی کی چال چلتا ہوا جائے گا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے اور وہ کیسے ہوں گے، وہ لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑ لو تو وہ آنکڑے پکڑ کر اسے جہنم میں کھینچ لیں گے۔ مگر فرماتے کہ بعض تو زخمی ہو کر نجات پائیں گے، یعنی بعض جو ہے ان کو آنکڑے کھینچیں گے لیکن زخمی ہوں گے، پھر بھی وہ گھسیٹتے ہوئے، کیونکہ اعمال نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے ان کی، تو وہ کسی طریقے سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ کی تپش برداشت کرتے ہوئے نکلیں گے، پہنچیں گے۔ اور جو صالحین اولیاء اکرام بزرگان دین ہیں ان کے متعلق تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کہیں گی کہ اللہ ان کو جلدی گزار دے میرے اوپر سے، پل صراط پر سے ان کو جلدی گزار، کیونکہ ان کے نیکیوں کی وجہ سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ جہنم کہے گا میری آگ بجھ رہی ہے مولا، ان کو جلدی گزار دے میرے اوپر سے۔ اور جو گناہ گار ہوں گے تو جہنم کہیں گے میں تمہارے لیے تیار کی گئی، آ جاؤ میرے اندر، میں تمہارا ہی مسکن ہوں، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اب آ جاؤ میرے اندر۔ اب فرماتے ہیں کہ جہنم کے آنکڑے انہیں کھینچتے ہوں گے، بعض زخمی ہوں گے نجات پائیں گے، بعض کو جہنم میں گرا وہ آنکڑے کھینچ لیں گے، اور یہ ہلاک ہوا، یعنی جو جہنم میں گیا وہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول ہوں گے، اور وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل صراط کے کنارے کھڑا بکمال گریہ وزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوگا کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے پروردگار سلامتی کے ساتھ میری امت کو گزار دے، اے میرے رب سلامتی کے ساتھ میری امت کو اس راستے سے گزار دے۔ آگے فرماتے ہیں الہی ان گناہگاروں کو بچا لے، اور ایک اسی جگہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرما رہے ہوں گے، کبھی میزان پر تشریف لائیں گے تو فوراً کبھی حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے، کبھی پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے تو کبھی نامہ اعمال جات ال رہا ہوگا، لوگ پکاریں گے یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً مدد کے لیے پہنچیں گے۔ جو امتی جہاں پر کھڑا ہوگا لرزتا، لڑکھڑاتا، روتا، گڑ گڑاتا حضور کو یاد کر رہا ہوگا،
کسی کو جہنم کھینچ رہی ہوگی اپنے اندر تو پولیس چلا کے کہے گا یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، اللہ کے نبی فوراً پولیس صراط پر پہنچیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت سے اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی کے نام اعمال پر اس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہمارے آقا کی ذات سب کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن تنہا ہمارے آقا کی ذات ایسی ہوگی جس کو سب کی فکر ہوگی، جو سب کے لیے وہاں پر جو ہم اس نبی کو یاد نہیں کرتے، جو نبی ہم کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، جو جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر امتی امتی تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، اس دنیا کو چھوڑ دیا، اور جب آپ کو آپ کی مزار اقدس میں لے جایا جا رہا تھا تو سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کان لگا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک کو دیکھا تو ہل رہے تھے، جب کان قریب کیا تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر امتی امتی تھی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر محل پر اپنی اس گناہ گار امت کو یاد فرماتے رہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ اپنے نبی کو یاد کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگتے رہیں۔